ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں شہید ہو گئے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ اس قتل کا سخت انتقام لیا جائے گا۔ اور غیر مسلموں کی خاص طور پر یہ صہیونیوں کی سوچ میں ایک موٹا سا فرق ہی ہے کہ وہ اپنے مرنے والوں کی گنتیاں نہیں بتاتے۔ ہم اپنے مرنے والوں کی گنتیاں سج کر اور سنبھل کر اور اہتمام کے ساتھ بتاتے ہیں۔ ہمیں کیونکہ اعزاز حاصل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے اتنے لوگ شہید ہو گئے، صحیح بات، تو ہم اس کو گنتی کو چھپاتے نہیں ہیں، اور وہ لوگ اپنے جنازوں کو چھپاتے ہیں کیونکہ ان کے یہاں تو زندگی بس یہی ہے، مرنے کے بعد کا کوئی عالم ہی نہیں ہے، کوئی اور آخرت کا مفہوم ہی ان کے یہاں روشن نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ والی بات ہے کہ ہمارے یہاں شو زیادہ ہوتا ہے، ہم چھوٹی چیز کو بھی زیادہ جنازہ اٹھائیں گے، ایک اہتمام سے اس کو سجائیں گے اور خاموشی سے اس کو دفنائیں گے نہیں۔ تو یہ ہم مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، ہم لوگ تو ایک تو یہ پہلو بھی ہے۔ اب ان کے کتنے اس میں مارے گئے ہیں، کون کون جنرل مارے گئے ہیں، وہ لوگ تو اس کو بتا بھی نہیں رہے، چھپا رہے ہیں، اور میڈیا کو بھی اجازت نہیں ہے زیادہ وہاں پر دخالت دینے کی کہ وہاں ان کے کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ تو ایک ملک جس کے خلاف عالمی دو طاقتیں کھڑی ہوں اور باقی طاقتیں بھی خاموش ہوں، اور اگر ساتھ بھی دے رہی ہوں تو وہ بقول ہمارے وہ آپ کے دوست ہیں ارشاد بھٹی صاحب، بقول ان کے کہ ہومیوپیتھک والی دوائیاں دے رہے ہیں، تو وہ ہومیوپیتھک کے ڈاکٹروں کے طور پہ جو ہے وہ دوا دے رہے ہوں کہ رشیا اور چائنا کا اب تک تو یہ والی رویہ ہے نا ان کا۔ تو لیکن مجموعی طور پر ان کی تنہائی بھی ہو، اور ساتھ میں ظاہر ہے ٹیکنالوجی میں اس میں وہ دشمن زیادہ مضبوط ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے۔ ان کے یہاں جو مضبوطی ہے وہ ایمان کی ہے، شہادت کا جذبہ ہے، ان کے پاس کربلا کا ایک درس ہے، انہیں موت سے خوف نہ ہونے کا ایک سکھایا پڑھایا گیا ہے، یہ ہر کچھ دیر کے بعد کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے جو اب تک انہیں بہت چیزوں میں مضبوط بنائے ہوئے۔ تو نقصان تو بہرحال ہوا ہے، اور اس سے میں جی اچھی بات ہے آپ نے ارشاد بھٹی کا حوالہ دیا، مجھے وہ بہت پسند ہیں، اتنے پسند ہیں جتنا آپ کو حافظ طاہر اشرفی پسند ہوں گے، تب اس سے زیادہ میں اس کی کیا تفصیل میں جاؤں۔ لیکن آخری سوال ہے میرا آپ سے، آخری سوال ہے کیونکہ وقت تھوڑا ہے، کہ آپ کے علم کے مطابق امام مہدی کا ظہور کب ہے؟ امام مہدی کے ظہور کی جو علائم بیان ہوئے ہیں، جو نشانیاں بیان ہوئی ہیں، وہ مجھے تو لگتا ہے 90% پوری ہو گئی ہیں، جو روایات میں احادیث میں آئی ہیں، کچھ قرآن کی تفاسیر میں آئی ہیں، یعنی آیات سے جو اشارہ ملتا ہے پھر تفسیر میں وہ بیان ہوتا ہے۔ 90% کے ظلم و جور کا غلبہ ہو جائے گا، زیادتیاں، دھونس، روب، ڈکٹیٹرشپ، فرعونیت بڑھ جائے گی، مظلوم کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، ناانصافیاں حاکم ہو جائیں گی، اور بے عدالتی عام ہو جائے گی، منافقت عام ہو جائے گی، وہ بہت ساری چیزیں، ایک لمبی لسٹ ہے۔ تو زیادہ تر تو نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، اور امام مہدی کے ظہور میں اپنے سنی بھائیوں کے لیے عرض کروں گا، میں اپنے عزیزوں کے لیے، کہ امام مہدی کا تصور عالم اسلام کا تصور ہے۔ معمولی سا گفتگو ہے کہ ولادت ہو چکی ہے یا ولادت نہیں ہوگی، مگر یہ کوئی نئی مسلمان ہے کہ جو یہ کہے کہ وہ ان کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک امام مہدی ہیں جو آخری وقت میں آئیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھریں گے اور ظلم کا خاتمہ کریں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کے آنے کے آثار شروع ہو گئے ہیں، اور اگر یہ جیسا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم انہیں ختم کریں گے، اور یہ در حقیقت ایک مذہب کی جنگ ہے اور دین کی جنگ ہے، وہ ایک مذہب لے کے بات کر رہے ہیں، ہم ایک اور مذہب کے ماننے والے ہیں یعنی اسلام کے۔ تو اب جب دو بڑی طاقتیں مذہب کی بنیاد پر، یعنی اسلام دشمن طاقت اسلام کو ختم کرنے کی بات کرے گی، اور اللہ کی مخلوق کو اس ناانصافی کے ساتھ، ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ قتل کسی کا کیا جا رہا ہو، اس کا حق بنتا ہے کہ اسے قتل کیا جاتا، یعنی ماورائے عدالت کا لفظ بھی چھوٹا پڑ رہا ہے یہاں پر کہ کون سا لفظ لایا جائے۔ زیادتیاں ہیں، ظلم ہے، دھونس ہے، کہہ رہا ہے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ ذرا گفتگو تو ٹرمپ کی ابھی گزشتہ 15 دن سے سنیں، ایسا لگتا ہے جیسے اس وقت کا فرعون اگر دیکھنا ہو، وہ فرعونیت والی گفتگو ہے، مجھے کون روک سکتا ہے، میں جاؤں گا چاہوں گا۔ کسی کو اٹھوا کے وزیر اعظم کو لے کے آ جاتے ہیں، کسی کو مروا دیتے ہیں، اور پھر کہتا ہے میری مرضی ہے، میری میں مالک ہوں۔ یہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فرعونوں کو، فرائنہ سے تو قبریں بھری ہوئی ہیں، پورے قبرستان بھرے ہوئے فرعونوں سے، کیسے لوگ آئے جو مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ مجھے لگتا ہے کہ امام کا ظہور قریب ہے۔